السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی روس میں شہری دفاع و ہنگامی حالت کی وزارت نے روس کے لیے قطر کے سفیر کو قطر اور روس کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں پر اعزاز سے نوازا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں خواتین کے کام پر پابندی کے بعد وہاں انسانی امداد معلق کر دی ہے۔ اور اسرائیلی پارلیمنٹ نے آج نتنیاہو کی نئی حکومت کو اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری سے ملک میں کویت کے سفیر جناب خالد بن بدر المطیری نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے دو طرفہ تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ کویتی سفیر نے فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 ٹورنامنٹ کے کامیاب انتظامات پر قطر کو مبارکباد بھی دی ہے۔ وفاقی روس میں شہری دفاع، ہنگامی حالت اور قدرتی آفات کے اثرات کے ازالے کی وزارت نے روس کے لیے قطر کے سفیر شیخ احمد بن ناصر آل ثانی کو ریاست قطر اور وفاقی روس کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں پر فائر بریگیڈ اور بچاؤ کے افراد کے درمیان بین الاقوامی دوستی کے فروغ میں حصہ لینے کے اعزاز سے نوازا ہے۔ وفاقی روس میں شہری دفاع و ہنگامی حالت و قدرتی وسائل آفات کے اثرات کے ازالے کی وزارت کے اول نائب وزیر جناب الیگزانڈر شوبگیان نے ان کے ساتھ سفیر محترم کی ایک ملاقات میں انہیں اس اعزاز سے نوازا۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے اس کے ادارہ امور زکوٰۃ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ نومبر کے دوران 13,300,000 قطری ریال کی امداد تقسیم کی ہے، جس سے اندرون ملک 1,398 مستحق خاندان مستفید ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ ادارہ امور زکوٰۃ اس کے ہاں درج فیملیز میں شرعی اصول و ضوابط اور منظور شدہ طریقہ کار کے مطابق یہ امداد تقسیم کرتی ہے۔ دسیوں یہودی آباد کاروں نے آج پھر قابض اسرائیلی پولیس کی سخت ترین حفاظت میں آ کر مسجد اقصی پر چڑھائی کی ہے۔ یہ لوگ باب المغاربہ کے راستے مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مسجد اقصی کے احاطوں کے اشتعال انگیز چکر لگائے اور ان احاطوں میں تلمودی پوجا پاٹ کی۔ دنیا اسنا فلسطینی اپیلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ کل جمعے کے روز فجر عظیم میں حصہ لیا جائے اور مسجد اقصی میں بڑی تعداد میں جمع ہو کر قابض اسرائیل اور یہودی آباد کاروں کے منصوبوں کو ناکام بنایا جائے۔ اسرائیل کے نامزد وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے آج پارلیمنٹ کے سامنے حلف اٹھانے والی اپنی نئی حکومت کے پروگرام کا خاکہ پیش کیا ہے۔ اس بارے میں اپنی تقریر میں نتنیاہو نے کہا ہے کہ اس کی حکومت کی پہلی مہم یہ ہوگی کہ ایران کو اس کے ملک کے وجود کے لیے خطرہ بننے والے ایٹمی ہتھیاروں کے فروغ سے روکا جائے۔ بنیامین نتنیاہو چند مہینوں تک حزب اختلاف کی قیادت کرنے کے بعد اب پھر حکومت کی باغ ڈور سنبھال رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی پوری تاریخ کی سب سے زیادہ کٹر دائیں بازو کی حکومت ہوگی، اور اب اسرائیلی پارلیمنٹ نے اس نئی حکومت کو اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے ان کے بقول بدعنوانی میں غرق لوگوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ بحران کھڑے کر کے ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
یہ بیان ایسے وقت میں دیا گیا ہے جبکہ ملازمین کی جنرل یونین نے اگلے مہینے ملک بھر میں بری، بحری اور فضائی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں عام ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دنیا تیونس کے قومی محاذ برائے نجات کے صدر احمد نجیب الشابی نے مطالبہ کیا ہے کہ صدر قیس سعید ملک میں قبل از وقت صدارتی انتخابات کے ذریعے اب اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کا بحران خطرناک تیز رفتاری سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات کی ونڈو اب بھی کھلی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے کھلی نہیں رہے گی۔ انہوں نے مغربی طاقتوں پر منافقت کا الزام عائد کیا ہے۔ اب جبکہ ایٹمی مذاکرات ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں تو ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی کمیٹی کے ترجمان ابو الفضل اموئی نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات کے سمجھوتے تک پہنچنے میں اب جو کچھ بچ گیا ہے وہ بس ایک مسئلہ اور سمجھوتے کے متن میں اس کے چند ایک جملے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ایران اور جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان تعاون کا مسئلہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، حالانکہ تہران تو اس ایجنسی کے ساتھ تعاون کا ایک نیا ٹریک بھی شروع کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی کے افغان حکومت کے فیصلے کے بعد افغانستان کی مدد کے کچھ پروگرام عبوری مدت کے لیے رک گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امداد کے کوارڈینیٹر مارٹن گریفٹ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور بچاؤ کی متعدد تنظیموں کے سربراہان نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ امداد پہنچانے کے کام میں خواتین کی شرکت کے معاملے پر کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کی شرکت کی بحالی ضروری ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپنا یہ فیصلہ واپس لینے کی اپیل کی ہے کہ اس فیصلے کے اثرات فوری ہوں گے جو تمام افغان باشندوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنیں گے۔ اس دوران میں یورپی یونین کے ملکوں اور 12 مغربی ملکوں کے جن میں سر فہرست امریکہ ہے، ان ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بچاؤ کے شعبے میں خواتین کے کام پر لگائی جانے والی پابندی فوری طور پر واپس لے لے۔ اسی طرح سلامتی کونسل نے بھی افغان حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ پھر گروپ 7 میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بھی طالبان تحریک سے اپیل کی ہے کہ افغانستان میں غیر سرکاری تنظیموں میں خواتین کے کام پر لگائی گئی پابندی فوری طور پر منسوخ کی جائے۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے شائع کیے جانے والے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں کی شرکت کے بغیر ملک کے انتہائی پسماندہ لوگوں تک ان کے جینے کے لیے غذائی اشیاء، دوائیں، موسم سرما سے بچاؤ کا سامان اور دوسری اشیاء اور سروسز پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ طالبان افغان عوام، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق، آزادیوں اور ان کی خوشحالی کی توہین کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج نے دھمکیوں کا مقابلہ کرنے اور ڈرون طیاروں کے ذریعے شمالی کوریا کی ممکنہ اشتعال انگیزیوں کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے آج فوجی مشقیں کی ہیں اور عہد کیا ہے کہ اب سیکیورٹی کے بار بار ملنے والے چیلنجوں کے جواب میں سختی کا اسلوب اختیار کیا جائے گا۔ سیول نے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ وہ اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے شمالی کوریا کے 5 ڈرون طیاروں کو گرانے میں ناکام رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے اس خلاف ورزی کے فوجی جواب پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب ڈرون طیاروں کے لیے خصوصی مہارت رکھنے والا ایک فوجی یونٹ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روسی فوج نے آج یوکرین میں توانائی کے انفراسٹرکچر پر فضا اور سمندر سے کروز میزائل اور طیارہ شکن میزائل داغے ہیں۔
اس نے کہا ہے کہ یوکرین کے ڈیفنس نے یوکرین کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے والے 69 میزائلوں میں سے 54 میزائل مار گرائے ہیں۔ دنیسنا، کییو، لویو اور خارکیو کے میئروں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے شہروں میں دھماکے ہوئے ہیں۔ ادھر یوکرین کی ریلوے کمپنی نے کہا ہے کہ بجلی کے رو منقطع ہو جانے کی وجہ سے متعدد روٹس پر ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر ہو گئی ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں سرما کے موسموں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ البتہ امریکہ میں گزشتہ چند سالوں کے دوران سخت ترین سرمائی طوفان آئے ہیں۔ اس بنا پر ماہرین شدید ترین سردی کی لہروں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے درمیان تعلق کا مزید گہرائی کے ساتھ جائزہ لینے اور اس کی گہری اسٹڈی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور روانڈا کی انتظامیہ نے ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو پر الزام لگایا ہے کہ اس کے ایک جنگی طیارے نے روانڈا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ واضح رہے کہ باغیوں کی جانب سے کونگو کے مشرقی حصے پر کیے جانے والے ایک حملے کے بعد اب اس وقت دارالحکومت کی گالی اور دارالحکومت کے کنشاسا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وفاقی روس میں شہری دفاع و ہنگامی حالت کی وزارت نے روس کے لیے قطر کے سفیر کو قطر اور روس کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے کی جانے والی ان کی کوششوں کے اعتراف پر اعزاز سے نوازا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں خواتین کے کام پر پابندی کے بعد اب وہاں انسانی امداد معلق کر دی ہے۔ اور اسرائیلی پارلیمنٹ نے آج بنیامین نتنیاہو کی نئی حکومت کو اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر صلاح سالم اور سیف الرحمان کو اب اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور بوا کی 1 کیو ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔